بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں سن ہجری کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی مناسبت سے ہوا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ ماہ، سال، ہر لحظہ و ساعت اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ان ماہ و سنین کا ذکر آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ماہ و ایام اور لیل و نہار کو ایک دوسرے پر فضیلت و برتری بخشی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور نبی کریم کے امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات و احسانات اور فضائل و برکات کو اپنے نعمت میں سمیٹ سکیں، اور اس کی تائید خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ فرمایا، ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اب اللہ عز و جل جب دنوں کی یاد دلانے کی تاکید فرما رہے ہیں، وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر اپنے انعامات و احسانات فرمائے ہیں۔ اب ان انعامات و احسانات کو یاد کرنے اور ان پر خوش ہونے کے مختلف طریقے ہیں۔ مسلمانان عالم اپنے رب کے احسانات و انعامات کے حصول پر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تلاوت قرآن مجید سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، تسبیح و تحمید اور تحلیل سے اپنی زبانوں کو تر کرتے ہیں، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اس کے اصحاب اور ان کی طیب و طاہر اہل بیت کے تذکروں سے اپنی آنکھوں کو نم کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے یہ ماہ محرم الحرام بھی فضیلتوں بھرا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے 10ویں دن کو عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ یہ ماہ محرم الحرام کا 10واں دن ہے، اسی لیے اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ عربی گنتی میں 10 کو کہتے ہیں، اسی لیے عاشورہ یعنی 10واں۔ بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ علی صاحب السلام کو جو فضیلتیں اور کرامات عطا فرمائی ہیں، ان میں یہ دن فضیلت اور کرامت کا تھا، اس لیے اس دن کو عاشورہ کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے 10 مختلف انبیاء کرام کو مختلف انعامات سے نوازا تھا، اس لیے اس مناسبت سے اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزے دار پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیسا دن ہے کہ تم لوگ اس دن روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دن بڑی شان والا ہے۔ فرعون سے نجات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور تشکر اس دن روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق میں تمہاری نسبت ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اس دن دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ماہ محرم الحرام میں روزہ رکھنے کی فضیلت بہت سی احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کے بعد ماہ محرم الحرام کا روزہ بڑی فضیلت والا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھے اللہ سے یقین ہے کہ محرم کے عاشورے کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس ماہ میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی دعا قبول فرمائی ہے اور کچھ لوگوں کی دعا قبول فرمائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ جس نے یوم عاشورہ پر کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ اس یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض جنت میں اس کا درجہ بلند فرمائے گا۔ اور جس شخص نے عاشورہ کی شام کو روزہ دار کو افطار کرایا تو گویا اس نے اپنی طرف سے ساری امت محمدیہ کو افطار کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کو تمام ایام پر فوقیت و فضیلت بخشی ہے۔
پھر صحابہ کرام کے ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کو آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں اور سمندروں کو پیدا فرمایا، لوح و قلم کو یوم عاشورہ میں پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق عاشورہ کے دن ہوئی اور عاشورہ کے دن ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے، فرعون کو عاشورہ کے دن غرق کیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی تکلیف اور بیماری سے عاشورہ کے دن نجات عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورہ کے دن قبول ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوم عاشورہ کو پیدا ہوئے۔ قیامت عاشورہ کے دن آئے گی اور بے شمار تاریخی و اسلامی واقعات محرم الحرام کے یوم عاشورہ کو وقوع پذیر ہوئے۔ اسی ماہ محرم الحرام کے یوم عاشورہ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے دیگر حضرت اہل بیت اور وفاشار ساتھیوں کے ہمراہ میدان کربلا میں مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اسلامی سال کے پہلے ماہ میں ہونا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں کے نئے سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہوتی ہے۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین اور سلف و صالحین مختلف ایام میں اپنے دینی معمولات اور اذکار سے امت کو مستفیض کرتے ہیں، تو ماہ محرم الحرام میں بہت سے معمولات کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جو شخص یوم عاشورہ کو 8 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو بے حد ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ ہمیں اس نماز کا 50 سالہ تجربہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فراخی رزق نصیب فرماتا ہے، چونکہ ماہ محرم الحرام اشہر الحرم کا پہلا مہینہ ہے، باقی 3 مہینے رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ ہیں۔ ان مہینوں کا بڑا احترام و اکرام ہے۔ لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، فتنہ و فساد دیگر ایام میں بھی منع ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان ماہ میں منع ہے۔ ان ماہ میں عبادت و ریاضت، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات کے بڑے فضائل اور برکات ہیں۔ اسی طرح فسق و فجور اور ارتکاب گناہ کا عذاب بھی دیگر ایام سے زیادہ ہے۔ اسلامی سال یعنی سن ہجری کی ابتدا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے ہوئی۔ ابتدا سے ہی خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا اپنا اسلامی سن اور تاریخی شناخت ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس شورا سے مشورہ طلب کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بعض کی رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ بعض صحابہ کرام کا مشورہ تھا کہ اعلان نبوت سے سن ہجری کا آغاز ہو، لیکن باب مدینہ العلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اسلامی سال کا آغاز و ابتدا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی واقعہ سے ہو، کیونکہ یہ عظیم اور انقلابی واقعہ ہے۔ اسی واقعے کے بعد سے اسلام کو فروغ اور قوت نصیب ہوئی، اسلامی ریاست مدینہ منورہ وجود میں آئی۔ چنانچہ اس رائے کو سب نے بالاتفاق پسند کیا اور منظور کر لیا، چونکہ سال کے 12 مہینے پہلے سے موجود تھے اور ان 12 ماہ کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور آخری مہینہ ذی الحجہ تک پہلے سے ہی رائج تھے۔ اس مہینے کے حوالے سے چند غلط باتیں مشہور ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینہ میں گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے، اس سے بے برکتی ہوتی ہے، اور قربانی کا گوشت جو ہم فریج میں رکھتے ہیں وہ اس مہینہ سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، وگرنہ گھر میں نقصانات ہوتے ہیں۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن ہم بستری کرنے سے گناہ ملتا ہے۔ تو ان دونوں باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت سے آشنا فرمائے، آمین۔
اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔